بندہ یہی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سادہ سا نسخہ ہے، ارقبو محمدن فی اہل بیتی، فرمایا نبی کی آل کے ساتھ جڑ جاؤ، اگر زہرا کا ڈیرہ راضی ہو گیا تو کملی والا نگاہ فرما دے گا۔ تو الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں ہم آج بھی حضور کی آل سے جڑے ہیں، اور یہ ہمارا ناز ہے، ہمارا فخر ہے اور ہماری کل متاع ہے۔ آئیے پھر ان پاکوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا آج کا جو عنوان ہے کہ آل بیت قرآن سے جدا نہیں اور قرآن آل بیت سے جدا نہیں ہے، اور یہ وہ عنوان ہے جس کی طرف عمومی طور پہ ہم دھیان نہیں دیتے، حالانکہ قرآن ہماری اصل ہے اور قرآن کا ترجمہ آل بیت کی ذاتیں ہیں۔ قرآن اور آل بیت چولی دامن کا ساتھ ہے۔ خاندان رسالت کے روئیں میں قرآن کی محبت رچی اور بسی ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ بلا قرآن تھے وہ، ایسی تو نیزے پہ چڑھ کے کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اپنا، آپ بولیں تھوڑا سا، اپنا خاندان۔ اب سوال یہ ہے یا رسول اللہ جب قرآن موجود ہے تو خاندان کی کیا ضرورت؟ قرآن نے خود اعلان فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ لوگوں خشکیوں کا ذکر بھی قرآن میں، تریوں کا ذکر بھی قرآن میں، چھوٹی چیز بھی قرآن میں، بڑی چیز بھی قرآن میں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ تو گویا سرکار نے بتایا ادھر رب کا قرآن آتا تھا، ادھر گود میں حسن اور حسین ہوتے تھے، میں اپنے خاندان کو خود قرآن پڑھاتا بھی تھا، سمجھاتا بھی تھا۔ گویا بتایا اگر قرآن سمجھنا ہو تو آل بیت کا دامن پکڑ لو، آل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کا دامن پکڑ لو۔ آج کی اس گفتگو کا مرکزی کردار امام علی مقام کی پاک ذات ہے، شہید کرب و بلا، ریحانت الرسول، سبت مصطفیٰ، راکب دوش سید الانبیاء۔ آپ کہیں سبحان اللہ۔ امام پاک کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی سنوارنے میں بنیادی طور پہ کن کن ہستیوں کا کنٹریبیوشن ہے۔ پہلی ذات رسول اللہ کی، پھر مولا علی کی، پھر ملکہ ملک بقا۔ اب آپ فنا والے ہیں، بقا نہیں سمجھتے۔ ملکہ ملک بقا، راحت جان مصطفیٰ، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور چوتھا کردار ہے امام حسن مجتبی کا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نانا جان کے اعتبار سے امام کا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول، کثیر روایہ صحابی، آپ فرماتے ہیں ایک دن میرا مقدر جاگا، مجھے سرکار کے ڈیرے پہ جانے کا موقع ملا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور چٹائی پہ آرام فرما ہیں، میں اجازت مانگ کے اندر آیا، حضور نے پاس بٹھایا، میں نے باتیں شروع کر دی۔ تو اب سنیے ہوتا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا روایت فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگو میں سرکار کی عالی بارگاہ میں آیا، این قربت میں بیٹھ کے رسول اللہ سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ کتنا نصیب ابو ہریرہ کا، دیدار یار بھی کر رہے ہیں، کوچائے جہنم میں بھی بیٹھے ہوئے سونے کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے، میری آنکھ ماوے جمال ہے، میرے سامنے رخ یار ہے۔ اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی اسنا میں میرے نبی کی شہزادے امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آئے، میرے سرکار کی نگاہ پڑ گئی، رسول اللہ نے یوں کر کے اشارہ فرمایا، تالے لئے یا حسین ابن علی۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پتر حسین اپنے نانا کے علی ڈیرے پہ آ گیا، وہاں کیوں کھڑے ہو، آؤ نا
اپنے نانا محمد کے سینے سے لگ جاؤ۔ اب بڑی بڑی دنیا نے نانے دیکھے ہوں گے، میرے حسین کے نانے جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں ہے۔ نواسے بھی بڑے اعلیٰ ہوں گے، لیکن حسنین جیسا نواسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ امام علی مقام دوڑے دوڑے آئے، آ کر سرکار کے سینے سے لگ گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نانے اور نواسے کا پیار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے رشک آنے لگ گیا حسین پہ۔ میرے سرکار نے امام کو سینے سے لگایا، پھر جبھا لگایا، پھر امام علی مقام اپنے نانا کے سینے پہ بیٹھ کے کھیلنے لگ گئے۔ جناب والا امام علی مقام نانا کے سینے پہ کھیلتے ہیں، میرے آقا حسین کو کھیلتے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ آئیے موڑا ملکہ آنے والوں، اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن تجھے لے کر کون آیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے جواب دیا، فرمایا نزل بِهِ الروح الامین۔ قرآن جواب دے کے کہتا ہے او لوگوں مجھے جبریل امین لے کر آیا ہے۔ اے قرآن تو آیا کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ سارے قرآن سن کے کہیے سبحان اللہ، گج کے کہیں سبحان اللہ۔ قرآن ہی تو اصل ہے اور قرآن ہی متاع کل ہے۔ اسی لیے حضرات گرامی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول پیغمبر قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں حسین اپنے نانا کے سینے پہ کھیل رہے ہیں۔ اب قرآن نے اعلان فرمایا لے کر مجھے جبریل امین آیا اور الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن میرے آقا کے سینہ مبارک پہ نازل ہوا ہے۔ میں نے کہا حسین تیرے مقدروں کو سلام ہو، ہمارا بیٹا زمین پہ کھیلے ہمیں فخر ہے، بڑے کرکٹ گراؤنڈ میں چلا جائے اور ناز زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا حسین تیرے نصیب کا عالم کیا ہے، تیرے فخر اور جناب والا مقدر کا عالم کیا ہے؟ اور لوگوں حسین اس سینے پہ کھیل رہا ہے جس سینے پہ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرات گرامی ہم اپنی زبان میں یوں سلام کرتے ہیں سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ سب سلام کر لیں، یہ وہ گھرانہ ہے جو گھرانہ ہمارے جنت جانے کا ضامن ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث پاک ہے میرے محبوب نے دائیں ہاتھ سے امام حسن کو پکڑا، بائیں سے امام حسین کو پکڑا، پھر نبی پاک نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ کما قال۔ نبی پاک نے فرمایا جو حسن حسین فاطمہ علی اور مجھ سے پیار کرے گا، یا رسول اللہ دنیا کا قاعدہ ہے ایوری ایکشن ہے ری ایکشن، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہے۔ اگر مزدور دیہڑی لگائے شام کو اپنے 4 روپے کما کے لے جاتا ہے، آقا اگر 5 تن سے محبت کریں بدلے میں کیا ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا جو 5 تن سے محبت کرے گا اسے جنت بھی ملے گی اور جنت میں محمد کی سنگت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ گارنٹی کوئی محلے کا نمبردار نہیں دے رہا، یہ نبیوں کا سردار دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی آل بیت قرآن کے ساتھ اور قرآن بولو
بولیں بولیں آل بیت قرآن کے ساتھ، اور قرآن آل بیت کے ساتھ ہے۔ امام علی مقام کی زندگی سنوارنے میں پہلا کردار ان کے نانا جان کا ہے، اور نانا جان کے اعتبار سے حسین کا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ فرمایا لوگوں حسین سینے پہ کھیلتا ہے جس سینے پہ جناب والا اللہ کا قرآن اتر رہا ہے۔ اب دوسرا طریقہ دیکھا جائے، عمومی طور پہ جناب والا یہ عربی ٹرم استعمال ہوتی ہے، الوالد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، یعنی بیٹے میں باپ کی کوئی نہ کوئی خوبی نظر آتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو بتاتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس میں باپ والا کمال ہے۔ آئیے مولا علی کو دیکھتے ہیں، علی کا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی حدیث پاک ہے، سنیے سرکار نے کیا فرمایا۔ فرمایا علی القرآن والقرآن مع علی نو کما قال، نبی پاک نے فرمایا لوگو علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن میرے علی کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ، علی کب کب قرآن کے ساتھ ہے اور کب کب قرآن علی کے ساتھ ہے؟ میرے سرکار نے واضح پیغام دے دیا، فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض او کما قال، نبی پاک نے فرمایا لوگو علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، قیامت کی ہولناکیاں بھی علی کو قرآن سے جدا نہیں کریں گی۔ سرکار نے فرمایا روزے قیامت میں حوض کوثر پہ جام کوثر پلانے کے لیے تشریف فرماؤں گا، جہان میری بارگاہ میں آئے گا، علی بھی آئے گا۔ یا رسول اللہ، علی کیسے آئیں گے؟ فرمایا علی اکیلا نہیں آئے گا، علی جب آئے گا قرآن علی کے ساتھ ہوگا اور علی قرآن کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے چراغ گولڑا شاعر افزباں شاہ نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے قلم اٹھایا، فرمایا منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے۔ بولیں بھی اور دیکھیں بھی کہ کہیں مروڑ تو نہیں اٹھ رہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا رولا ہے، لوگا نہ ماڑا جا، الحمدللہ لوگا نہ ماڑا جا ہوئے نہ وڈکا تو اس نہ ذکر کرنے تھکنے نہیں۔ ہمارا باپ علی وہ ہے جو چلتا زمین پہ ہے، اس کا چرچا عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، اسی وجہ سے ہم کہا کرتے ہیں منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جسے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ گئے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب دونی میں گئے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا، اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ یہ نعرہ بھی ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے، یہ نعرہ بھی صحابہ نے سکھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ابتدائے اسلام میں پتہ نہیں چلتا تھا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ ہمارے ہاں کو بندہ آ جاتا، پتہ نہیں چلتا تھا اس کا نڑی ڈٹا، دائیں بائیں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، جب کوئی نہیں بتاتا تھا تو ہم اس وقت پتہ ہے کیا کرتے، ہم اس وقت علی علی شروع کر دیتے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے ہم سمجھ جاتے بندہ منافق ہے، چہرے پہ خوشی آ جائے سمجھ جاتے محمد کا غلام آ گیا۔ علی پاک کا نام نامی اسم گرامی ایک معیار ہے، کسوٹی ہے، مومن اور منافق کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کننا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببغض علی، حضور کے دور میں مومن اور منافق کے لیے علی علی کرتے تھے، سچا علیحدہ ہو جاتا تھا، جھوٹا علیحدہ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، امام علی مقام کا اپنے نانا جان کے اعتبار سے قرآن سے یہ تعلق ہے۔ حسین اور سینے پہ کھیل رہے ہیں جہاں اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے،
بابا کے اعتبار سے قرآن سے یہ تعلق ہے، علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی علی قرآن کی سنگت میں آئے گا۔ اب تیسرا کردار کس کا ہے؟ حضرات گرامی، عمومی طور پہ معاشرے میں یہ جملہ بولا جاتا ہے، ماں کی گود جناب والا پہلی درس کا ہے، یہیں سے نسب العین بنتا ہے، یہیں سے زندگی کا جناب والا قانون بنتا ہے۔ جناب والا ماں کی درس کا، ماں کی گود پہلا انسٹیٹیوٹ ہے بچوں کی زندگی کو سنوارنے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹوں کی کیسی تربیت کی ہے۔ راوی کہتا ہے بی بی کی گود میں امام علی مقام آرام فرما رہے ہیں، شیر پلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، ساتھ سیدہ پاک چکی چلا رہی ہیں، زبان سے اللہ کا قرآن تلاوت کر رہی ہیں۔ گویا جناب والا ماں فاطمہ دنیا والوں کو بتا رہی ہیں، او لوگو میں دودھ پلا کے حسین کو جسمانی خوراک دے رہی ہوں اور اللہ کے قرآن کی لوری سنا کے حسین کو روحانی خوراک دے رہی ہوں۔ اسی وجہ سے ہم کہا کرتے ہیں میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری۔ آپ پڑھ لیں نبی کے گھرانے کا سلام پڑھ لیں، حضور راضی ہو جائیں گے۔ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ فرمایا افلا يتدبرون القرآن على قلوب اقفالها، اہل بیت قرآن کے ساتھ اور قرآن، آپ باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت قرآن کے ساتھ اور قرآن، نہ اہل بیت نے قرآن سے جدائی اختیار کی، نہ قرآن نے اہل بیت سے جدائی اختیار کی۔ اہل بیت نے بھی لجپالی کا حق ادا کیا، قرآن نے بھی کرم نوازی کا حق ادا کیا۔ ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق قلندر لاہوری، اقبال سے کسی نے کہا تیرا ظاہری گیٹ اپ ایسا نہیں لیکن تیرے لفظوں میں بڑا دم ہے، تیرے اشعار پہ دنیا رقص کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا لوگوں پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن ایک دن ایک نسخہ ہاتھ آیا، آج یہ کمال مجھے ملا۔ کہا کون سا؟ اس نے کہا رمز قرآن اد حسین آمو ختم شولہ حاض آتشی او اندوختم۔ اقبال کہتا ہے میں نے ادھر قرآن رکھا، ادھر حسین کا گھرانہ رکھا، قرآن کی آیت پڑھتا اور اس کا ترجمہ آل بیت کے کردار میں دیکھتا تھا، مجھے قرآن بھی سمجھ آ گیا، محمد کا خاندان بھی سمجھ آ گیا۔ اسی وجہ سے حضرات گرامی ہم کہا کرتے ہیں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، سب کی آواز آئے نبی کا گھرانہ، سارے مل کے پڑھ لیں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، سخیہ سے تانا بڑی شان والا، سخیہ سے تانا۔ پہلا کردار سرکار علیہ السلام کا، دوسرا مولا علی پاک کا، تیسرا زہرا پاک کا، اور چوتھا کردار حسین کی زندگی کی کانٹ چھانٹ کرنے میں امام حسن مجتبیٰ کا۔ سارے کہیں سبحان اللہ۔
یہ حسن وہ ہیں جو شبیہ مصطفیٰ ہیں، اور نبی اکرم کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا سر سے لے کر ناف تک حسن میرے مشابہ، ناف سے لے کر حسین قدموں تک حسین میرے مشابہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری توجیہ لکھی ہے، فرماتے ہیں ایک شہزادہ یہاں سے یہاں، دوسرا یہاں سے یہاں، تشبیہ مصطفیٰ ہیں۔ فرماتے ہیں جب دونوں شہزادے گھر سے نکلتے چل کے آتے، دیکھنے والا دیکھ کے کہتا جوڑی حسنین کی ہے لیکن نور شاہ ثقلین کا نظر آ رہا۔ آئیے امام حسن پاک کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے قرآن سے کتنا اپنا تعلق جوڑا ہے۔ مدینہ شریف ہے، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ مدینہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، مدینے کو چھوڑ کے نکل کے نانے کا دین بچانے کا اگر جگرہ ہے تو وہ حسین ابن علی کا ہے۔ مدینہ شریف ہے، رات کا وقت ہے، امام حسن کے محل کا دروازہ کھٹکتا ہے، میرے امام اٹھ کے باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں چند مسافر ہیں۔ امام نے فرمایا آنے والوں کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا سید مدینے میں مسافر ہیں، کھانے کو دل کر رہا تھا، بھوک نے تڑپایا، ہم نے کہا سادات کے ڈیرے پہ جاتے ہیں جہاں سے کبھی کوئی بھوکا نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت گرامی امام حسن مجتبیٰ نے جناب والا یہ نہیں فرمایا کہ آدھی رات کدھر آ گئے ہو، سونے کا ٹائم ہے، آدھی رات تمہیں کھانے کی فکر ستا رہی ہے، سخیوں کا دروازہ دربار ہے۔ امام حسن پاک نے فرمایا اپنے خادم کو جاؤ جا کے لنگر تیار کرو۔ مہمانوں کو جناب والا مہمان خانے میں بٹھایا، آدھی رات ہے، خادم لنگر تیار کر رہا ہے۔ جب جناب لنگر تیار ہو گیا، خادم لنگر لے کے آ رہا ہے، اندھیرا ہے، راستے میں ٹھڈا لگا، خادم زمین پہ گر گیا، برتن ٹوٹ گئے، کھانا گر گیا۔ میرے امام حسن مجتبیٰ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا پہلے جناب والا مہمان اتنی انتظار کر رہے ہیں، اب تو اوپر سے اور انتظار کروا رہا ہے۔ امام حسن جلال میں آئے، خادم کی نظر پڑی، دل میں خیال آیا نبی کا نواسہ جلال میں آ گیا۔ امام حسن ناراض ہو رہے ہیں، حسن ناراض ہو گئے، سیدہ زہرا ناراض ہو جائیں گی، بی بی ناراض ہو گئی، میرے نبی ناراض ہو جائیں گے، حضور ناراض ہو گئے، خدا ناراض ہو جائے گا۔ دل میں خیال آیا شہزادے کو مناؤں تو کیسے مناؤں؟ اب وہ سیدوں کے ڈیرے کا نوکر ہے، جہاں صبح بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، شام کو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، دمی بھی قرآن ہے، رات کو بھی قرآن ہے۔ فوراً اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ قرآن پڑھوں، سید راضی ہو جائے گا۔ فوراً اس کی زبان پہ آیا، اس نے کہا وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سارے کہہ دیں سبحان اللہ، اس خاموشی کا جمود توڑیں اور گج کے کہیں سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھا ترجمہ یہ بنتا ہے والکاظمین الغیظ، وہ بندہ مومن جو اپنے غصے پہ قابو پانے والا ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معافیاں دینے والا ہے۔ اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ امام حسن نے جب یہ سنا سید کے چہرے کا جلال جناب والا جمال میں بدل گیا۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا، فرمایا قد قزمت غیظی، ادھر میرے قریب آیا، فرمایا جا میں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا صرف میں نے غصے پہ قابو نہیں پایا بلکہ جہاں آج سے حسن مجتبیٰ اعلان کر رہا ہے کہ حسن نے تمہیں آزاد بھی کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا پڑھ لیں محبت سے نبی کا گھرانہ
کم از کم روزے قیامت جب آپ جائیں گے اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت والے دن جب بندہ جائے گا انگ انگ سے سوال ہوگا، ہماری زبان سے سوال جب ہوگا کم از کم زبان اتنا تو کہے گی یا اللہ نامی محرم تھی، موڑا ملکہ تھا، سید توصیف شاہ جی کی دعوت تھی، ہم وہاں پر گئے تھے اور ہماری زبان بول بول کے کہہ رہی تھی نبی کا گھرانہ، سب بولے نبی کا گھرانہ، سخیہ سے تانا۔ اب آپ کو میں نے 4 واسطے بتائے، نانا کا واسطہ، بابا کا واسطہ، امی کا واسطہ، بھائی کا واسطہ، ہر اعتبار سے قرآن پہ عمل نظر آ رہا ہے۔ جب ہر طرف قرآن ہی قرآن نظر آتا ہے میرے حسین کا قرآن سے تعلق بھلا کیوں نہ بنتا؟ آئیے امام عالی مقام کی ظاہری سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، میرا حسین قرآن سے کتنا تعلق رکھتا ہے۔ میرے نبی کے صحابی حضرت انس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ انس بن ربیعہ کہتے ہیں لوگوں ایک دن میں امام عالی مقام کے ڈیرے پہ آیا، میں نے دیکھا آپ کی بارگاہ میں آپ کی خادمہ آئی، آپ کی لونڈی آئی، ڈیرے کی نوکرانی آئی، پھولوں کا بنا ہوا گلدستہ لے کر آئی، میرے امام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، میرے امام نے تحفہ قبول کر لیا۔ جو ہی امام نے سونگا خوشبو بڑی اچھی آ رہی تھی، امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ تحفہ دینے والی کو میرے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے مجھے تحفہ دینے والی، نبی کے نواسے کو تیرا تحفہ بڑا پسند آیا ہے، جا حسین نے آج سے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ وہ جو خادم پاس کھڑا ہے اس نے کہا امام عالی مقام ایک پھولوں کے تحفے پہ آپ نے اتنی قیمتی خادمہ آزاد کر دی۔ فرمایا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ کہا حضرت بتائیے کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ میرے امام نے فرمایا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے اگر تمہیں جناب والا کوئی تحفہ دے بدلے میں تم اس جیسا تحفہ نہیں دے سکتے، اعلیٰ دے دو، اعلیٰ نہیں دے سکتے اس جیسا دے دو۔ فرمایا یہ خادمہ میری عالی بارگاہ میں آئی، اس نے مجھے پھولوں کا تحفہ دیا ہے، میں حسین ابن علی نے اسے آزادی کا تحفہ عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نبی کا گھرانہ، سارے رل کے بولے تو مزہ آئے گا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، سخیہ سے تانا بڑی شان والا۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ جہاں صبح قرآن، دن کو قرآن، رات کو قرآن، پھر اس حسین کا عمل عین قرآن کے مطابق کیوں نہ ہوتا؟ آج لوگوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں شروع کر دی ہیں، او جی یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، ہم نے کہا تمہیں تمہارا شہزادہ یزید مبارک ہو، ہمیں حسین ابن علی مبارک ہو۔ تم اپنی اولاد کا نام یزید کے نام پہ رکھو، ہم اپنی اولاد کا نام یا حسن کے نام پہ رکھیں گے یا حسین کے نام پہ رکھیں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں روز معاشر تمہارا حاشر یزید پلید کے ساتھ ہو، اور ہم غلاموں کو روز معاشر حسین ابن علی کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو جائے۔
لی عملی ولکم عملکم انتم بریون مما اعمل وانا بریون مما تعملون. ہمارا حال ہمیں مبارک، تمہارا حال تمہیں مبارک. ہم تجھ سے بری، تم ہم سے بری. ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، اور دل سے دعا ہے صبح قیامت تک ہماری نسلیں بھی حسینی رہیں. کم از کم کل رسول اللہ کو کہہ سکیں سونیاں جب وقت آیا تھا ہم نے حسین کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈال کے بتایا تھا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. حضرات گرامی، میرے امام کے گھرانے میں قرآن رچا بسا ہوا تھا، اور آج آپ حسینیوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کو اپنا نسخہ حیات سمجھے. امام علی مقام کی سیرت اور کردار ہمیں یہ واضح کرتی ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے اور حضور کے خاندان سے جڑ جائے وہ زندگی کی بازی جیت کے چلا جاتا ہے. بنیادی طور پہ میرے امام کو جب کہا گیا کہ بیعت کریں یزید کی، امام نے فرمایا ایسا بندہ جو بدطینت ہو. یزید کے بارے میں آتا ہے کانا یشرب الخمر ویضیع الصلاۃ ویلعب بالقیان. یزید شرابی تھا، یزید بے نمازی تھا، اور یزید اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا تھا. آئیے ذرا قرآن دیکھتے ہیں، کیا بے نمازی کی بیعت کرنا قرآن جائز قرار دیتا ہے؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی، اللہ جل جلال نے قرآن حکیم میں اعلان فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ جل جلال کا قرآن اعلان کر رہا ہے ایسے بندے کی اطاعت نہیں کرنی جو جناب والا اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والا، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے والا. ہم نے قرآن پڑھا، علماء سے پڑھا ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ہم بے نمازی کی بیعت نہیں کرتے ہیں، ہم شرابی کی بیعت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والے سے ہم اپنا تعلق قائم نہیں کرتے. ہم نے اگر استاد سے قرآن پڑھا ہو، ہمیں اتنی سمجھ آ گئی ہے، تو جس نے اپنے نانا محمد عربی کی گود میں بیٹھ کے قرآن پڑھا ہو، سوچو اس حسین کو قرآن کی کتنی سمجھ آئی ہوگی. اس لیے میرے امام نے یزید کی بیعت نہیں. اب حضرات گرامی ذرا دھیان سے سنیے، جب مدینہ پاک میں یہ حالات بن گئے کہ مدینے کے عمل میں خلل آنے کا ڈر تھا، میرے امام اپنے نانا کا شہر مدینہ اب چھوڑ کے چلنے لگے ہیں. مدینہ چھوڑ رہے ہیں لیکن قرآن نہیں چھوڑ رہے. مدینہ جا رہا ہے لیکن قرآن ہاتھ سے جا نہیں رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی کیسے قرآن جائے؟ شان جو ان کی یہ ہے کہ جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جن کے بھائی حسن اور نبی، اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت. میرے امام علی مقام آخری وقت نانا جان کے دربار پر آئے. کیا میرے حسین کو اپنا بچپنا یاد نہیں آیا ہوگا؟ نانا کا انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جانا، کیا حسین کو یہ یاد نہیں آیا ہوگا؟ نانا کے کندھے پہ سواری کرنا میرے امام کو نہیں یاد آیا ہوگا؟ میرے امام آئے، آخری مرتبہ اپنے نانا جان کے دربار پہ سلام کیا، سلام عقیدت کیا، گویا زبان آل سے کہہ رہے ہیں سلام جد امجد ہے میرا
میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کے دیکھو یہ کس کا نور عین آیا، میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات گرامی، میرے امام عالی مقام نے نانا جان کے دربار پہ آخری سلام کیا ہے اور نانا جان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، نانا آج آپ کا نواسا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، آج مدینے سے جناب والا دین اسلام کی آبیاری کے لیے جا رہا ہے۔ پھر اپنی امی جان سیدہ کائنات کے دربار پر آئے، پھر حسن مجتبیٰ کے پاس آئے، سلام کیا، جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن جناب والا اگر اللہ ہم لوگوں کو مدینہ پاک لے جائے، 5 یا 10 دن شہر مصطفیٰ میں رہ کر آئے، واپس جب بندہ پلٹ کے آتا ہے سوال کیا جاتا ہے، حاجی صاحب بتائیں نا مدینے کا ماحول کیسا ہے، آپ کو کیسا لگا ہے؟ ہماری آہیں نکل آتی ہیں، سسکیاں نکل آتی ہیں، ہم رو پڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں مدینے کی بات نہ کر، مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، نہ میں مدینے کا رہنے والا نہ آپ مدینے کے رہنے والے۔ جناب والا اگر ہم مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ہم مدینہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن جس کا بچپنا مدینے میں گزرا، جوانی مدینے میں گزری، جب دنیا میں آئے کانوں میں آذان سرکار دیں، گھٹی دینے کی باری آئی، اپنا لعاب چسوائے، لوری دینے کی باری آئی، سرکار اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے امام عالی مقام اور امام حسن ایک دن آپ کے رونے کی آواز آئی، میرے سرکار کی حدیث ہے، فرمایا فقام فضیا، سرکار گھبرا کر کھڑے ہو گئے، سیدہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا فاطمہ بتانا میرا بیٹا حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ بابا پینے کے لیے پانی نہیں ہے اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ میرے سرکار نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، امام حسن کو ادھر لگایا، حسین کو ادھر لگایا، پھر میرے سرکار نے اپنی زبان مبارک نکالی، نکال کے آپ نے فرمایا حسن تو بھی چوس لے، حسین تو بھی چوس لے، فرمایا مدینے کا پانی اگر پینے کو نہیں ملتا نہ سہی، کوثر و تسنیم کے مالک نانا محمد کی زبان چوس لو تمہیں سکون آ جائے گا۔ پھر امام نے یہی منظر کربلا میں دہرایا، جب میرے امام کا جوان بیٹا علی اکبر شبیہ مصطفیٰ میدان کارزار میں جانے لگے، میرے امام کی بارگاہ میں آئے، اجازت طلب کی، کہا بابا اپنے پتر کو کربلا کے میدان میں جانے دے۔ امام نے فرمایا میرے پتر تو میرے نانے کی شبیہ ہے، مدینے واپس جائے گا، مدینے والے تیرا دیدار کریں گے، انہیں سکھ آ جائے گا۔ فرمایا نانا دیدار کروانا اپنی جگہ، میں نہیں چاہتا میرا بابا حسین شہید ہو جائے اور علی اکبر مدینے بچ کے چلا جائے۔ مدینے والے سوال کریں، وہ کہیں نبی کا نواسا حسین کہاں ہے؟ میں کہوں حسین کٹ گیا ہے، حسین شہید ہو گیا ہے، مدینے والے یہ نہ کہنے لگ جائیں تو نے ہمارے نبی کا نواسا شہید کروا دیا، خود بچ کے کیسے آ گئے؟ فرمایا میں بے وفا نہیں ہوں، وفاداری کا جوہر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور لوگوں میری اور آپ کی اولاد یقیناً بڑی وفادار ہوگی، لیکن علی اکبر جیسا وفادار بیٹا کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ شبیہ مصطفیٰ ہے، نور نظر و لخت جگر سیدہ زہرا ہے، مولا علی کی جگر دل بند ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ لوگا مدینہ پاک میں جب بھی سرکار کی یاد آتی علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے، ارے بابا حسین تیری عظمت کو سلام ہے، کیسے پتر کو الوداع کر رہے ہیں، سر پہ جناب والا دستار سجائی ہے، تلوار سینے پہ لگائی ہے، گھوڑے پہ بٹھایا ہے، فرمایا جا علی اکبر جا، چلا جا، آج نانے کے دین کو میرے بچے تیرے خون کی ضرورت ہے۔ حضرت علی اکبر جناب والا میدان کارزار میں آئے، سید زادہ آیا، چہرہ چمک رہا ہے، یزیدیوں کی نظر پڑی، انہوں نے کہا پہلے بھی بڑے آئے ہم نے دیکھے ہیں لیکن یہ چہرہ عجب نظر آتا ہے۔ فرمایا کیوں نہ عجب نظر آئے؟ انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، فرمایا میں علی اکبر ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، اور میرے دادا کو دنیا علی کہتی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جناب والا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو علی شیر خدا والوں میں ہوتا ہے۔
گرامی قدر حضرات، جناب علی اکبر پاک میدان کارزار میں آئے، تعارف کروایا، فرمایا میرا نام علی ہے، حسین کا نور نظر ہوں، علی کا پوتا ہوں، حال میں مبارزن، کسی کو جرت ہے تو مقابلے میں آ جائے، آج تمہیں خیبر والا جلال علی اکبر میں نظر آئے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی یزیدی لشکر سے دو پہلوان آئے، سیدنا علی اکبر نے تلوار ایسی چلائی، آنن فانن گرا دیا، اور بندے آئے انہیں بھی گرا دیا۔ اب مجال ہے کہ کوئی قریب آئے، حتیٰ کہ اتنا لشکریوں میں بدتری مچ گئی، ایک دوسرے کو کہنے لگے اس جوان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت علی اکبر نے پکارا آؤ نہ کسی کی ضرورت ہے، لیکن کوئی نہ آیا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، فرمایا اگر تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کا پوتا تمہارے لشکر پہ حملہ کرنے خود آ رہا ہے۔ ان کی جناب والا صفوں میں گھس گئے، پشتے کے پشتے لگائے، لاشیں برباد کی، واپس آئے، پیاس نے تڑپایا، خیمے میں آئے۔ میرے امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا کیوں واپس آئے ہو؟ کہنے لگے بابا جان پیاس تڑپا رہی ہے، پینے کو پانی کا ایک قطرہ مل جائے۔ پھر یہ یزیدی دیکھیں کہ علی اکبر کرتا کیا ہے۔ میرے امام کی کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تلواریں مار رہا ہے، کوئی تیروں کی برسات کر رہا ہے۔ شہزادہ علی اکبر جب گھوڑے سے نیچے آنے لگے، خیمے کی طرف منہ کر کے فرمایا ادرکنی یا ابتا، اے میرے بابا حسین آنا۔ تیرے پتر علی اکبر نے نانے کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دے دیا، آن اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لے جا۔ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین آ رہے ہیں شہزادے کا لاشا اٹھانے۔ ہمارا ایک چلا جائے اور ہماری جناب والا کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا حسین تیری جرت کو سلام ہے، تیری بہادری کو سلام ہے، پہاڑ بھی تیرے سامنے ریزہ ریزہ ہے۔ جوان بچے کی میت اٹھا کے حسین جا رہا ہے، لیکن ایک ہی بات کہہ رہا ہے یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمت ہے۔ کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا، چمنا پہ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، جو جمانہ رنگ بہار کا تو خون بھی اپنا ملا گئے۔ قاسم تے علی اصغر دے کے وین سید ہاریا، مولا تیرا دیتا تینو دیتا تیرے اوتوں واریا۔ گرامی قدر حضرات، میرے امام عالی مقام نے جو مدینہ میں نانا کے ساتھ گزاری تھی، وہ اپنی اولاد کو کربلا میں آپ نے تربیت بھی عطا کی، اور امام نے دنیا کے سامنے ایک اصول رکھا، لوگوں ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن نہ قرآن چھوڑ سکتے ہیں نہ نبیوں کا سلطان چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ اگر بول سکیں تو کہیے سبحان اللہ۔ کثیر اجتماع ہے، اپنے رانجہ کو راضی خود کیا کریں، یہ نصیب کی بات ہے۔ کیا پتہ اگلے سال توصیف شاہ صاحب محفل سجائیں، ہم میں سے کئی نہ آ پائیں۔ اگر آج ہمارے بخت نے یاوری کی ہے تو اپنے مقدروں پہ ناز کریں، ہم ان کا ذکر سن رہے ہیں جن کے چرچے اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ صاحب مستدرک نے روایت نقل کی ہے، 6 مہینے، کتنے مہینے؟ 6 مہینے میرے محبوب علیہ السلام جب صبح کی نماز پڑھنے آتے، بی بی پاک کے ڈیرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، میرے گھرانے والوں نماز کا وقت ہے۔ راوی کہتا ہے 6 مہینوں میں کوئی دن ایسا نہیں آیا حضور آئیں اور بی بی سو رہی ہوں، اندر سے جواب دے کر کہتی بابا آپ کی بیٹی تو پہلے ہی مصلی بچھا کے خدا کو منا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی، اس ادا کو اللہ نے دیکھا، قرآن میں بیان فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور بریلی کے گھرانے نے بڑا سونا خراج عقیدت پیش کیا۔ بریلی کا گھرانہ بولا کا جن کی پاکی کا خدا ہے،
پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت اور بے اجازتیں جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت آل بیت قرآن کے ساتھ اور قرآن آپ بولے نا یا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی یا آپ بولنے سے آ رہی ہیں بولیے آل بیت قرآن کے ساتھ اور قرآن کتنا حسین تعلق ہے کتنا سونا رشتہ ہے کہ آل بیت کی پہچان قرآن کرواتا ہے اور قرآن کی بات آل بیت کا عمل بتا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات مدینہ ہم چھوڑیں تو سسکیاں اور آہیں آج حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی گدی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شرکت غیرے جس کے اوپر بیٹھنے والے کو حسین کہا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی میرے امام علی مقام نے جب اپنے نانا جان کا شہر مدینہ چھوڑا ہے آپ نے جناب والا کیا کیا آخری قدم جب جناب حسین نے مدینے سے نکالا حسین کی زبان پہ اللہ کا قرآن آیا میرے امام نے قرآن تلاوت کر کے فرمایا فخرج منا خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین گویا دنیا والوں کو بتایا دل ہے اداس اور منہ میں خدا کا کلام ہے اے فاطمہ کے جائے یہ تیرا ہی کام ہے میرے امام مدینہ سے نکلے لیکن امام نے قرآن نہیں چھوڑا امام مکہ میں آئے جو ہی مکہ میں قدم رکھا اللہ کا قرآن زبان پہ فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدِيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ حسین نے قرآن پڑھا شعبان میں مدینہ سے نکلے حج کا موسم آ گیا دنیا والوں کو پتہ چل گیا نبی کا نواسہ آیا ہے ہر بندہ آ رہا ہے ارے لوگوں آج مکی لینے کے آئے ہو انہوں نے کہا ایک تو حج کرنے آئے ہیں دوسرا نبی کے نواسے کا دیدار کرنے آئے ادھر سے خط پہ خط آ رہے ہیں حسین نے جب ارادہ کیا ایک بندہ حسین کی بارگاہ میں آیا اس نے کہا قبلہ حرم میں نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے آپ نہ جائیں کوفے والوں نے علی پاک سے بھی کوئی جناب اچھائی نہیں کی ہے امام حسن کے ساتھ بھی زیادتیاں ہیں میرے امام نے قرآن پڑھ کے فرمایا لی عملی ولکم عملکم انتم بریون مما عمل وانا بریون مما تعملون امام نے قرآن پڑھ کے چپ کروایا اور دنیا والوں کو بتایا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں اللہ اکبر کبیرہ حضرات میرے امام علی مقام چل پڑے راستے میں آئے خبر مل گئی آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو ناحق کوفے کے بازاروں میں شہید کر دیا گیا ہے حضرات گرامی ہمارے جیسا ہوتا اس کا جگرہ پھٹ جاتا لیکن سلام حسین ابن علی کی جرات کو ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹایا چل پڑے آگے سے فرزدق شاعر آیا پوچھا سونے چہرے والے پہلی بار دیکھے ہیں یہ کون ہے کدھر جا رہے ہیں آگے سے جواب ملا ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم اور رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا وہ تھے بس خدا والے کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں سید نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے المختصر حضرات گرامی وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے عرض کروں میرے امام جا رہے ہیں کرب و بلا کے دشت میں پہنچے آپ کو رکاوٹ ڈال دی گئی امام رکے نامی محرم دن تھا اور رات 10ویں کی راوی کہتا ہے کہ امام نے
اپنے سارے رفقاء کار کو اکٹھا فرمایا، اکٹھا کر کے فرمایا یہ لوگ میرے پیاسے ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں، میں تم سے کہوں گا تم میں سے کوئی بندہ جانا چاہے چلا جائے، حسین جو جائے گا اس سے بھی راضی ہے، جو نہیں جائے گا حسین اس سے بھی راضی ہے۔ اب آگے سے رفقاء کار جواب دے کر کہتے ہیں کہ اے نبی کے نواسے، تیرے لیے مدینہ چھوڑ کر آئے ہیں، اب تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے بلکہ جان لٹا کے جائیں گے۔ امام نے فرمایا اگر یہی بات ہے پھر ایسے کرو، آج شاید زندگی کی آخری رات ہو، اللہ کا قرآن کھول لو، تم بھی رج رج کے قرآن تلاوت کرو، حسین بھی رج رج کے قرآن تلاوت کرے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا یزیدیوں کے لشکر میں رقص اور سرور کی محفلیں تھیں، اور حسین کے لشکر میں ہر خیمے سے اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی۔ سویرے وقت آیا، لشکر اعداء کا مقابلہ ہوا، امام نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، فرمایا فَلَا تَعْجُلُونِي وَاسْمَعُوا اعْتِذَارَ مَقْدِمِي، فرمایا میرے معاملے میں جلدی نہ کرو، میرے آنے کا مقصد تو پوچھو میں کیوں آیا، اگر مجھ پہ یقین نہیں آتا مدینے چلے جاؤ، فَاسْأَلُوا سَعْلَ بْنَ عَمَرَ فَاسْأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكَ، میرے نبی کے صحابہ سے جا کے پوچھو حسین کا مقام کیا ہے۔ لشکر یزید سے آواز آئی حسین بہانے نہ کر، مقابلہ کر۔ میرے امام جلال میں آئے، قرآن پڑھا، فرما فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، فرمایا اگر تمہارا یہی ارادہ ہے پھر آ جاؤ، حسین تمہیں بتائے گا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو علی شیر خدا معلوم ہوتا۔ لشکر اعداء میں اور بن ریا اس کے چہرے کے تیور بدلے، ساتھ کھڑا فوجی کہتا ہے اور تو بڑا بہادر ہے لیکن آج تیرے چہرے کا رنگت بدل رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں سمجھ آئے گی، جہاں میں کھڑا ہوں یہ دوزخ نظر آ رہی ہے، جہاں سے نبی کا نواسہ پکار رہا ہے وہاں جنت نظر آ رہی ہے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، غور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سیدھا ابن علی کے قدموں میں، کہا شہزادے اگر تیرے نانے کے دین پہ جان لٹاؤں تو کوئی بچت کے چانس ہیں؟ فرمایا دین بچانا تیرا کام ہے، جنت لے کر جانا میرے نانا محمد کا کام ہے۔ المختصر یہ قبیلہ کٹتا رہا، یہ کنبہ کٹتا رہا، جناب قاسم بن حسن کی باری آئی۔ میرے امام جب قاسم آئے نا، امام حسن کے بیٹے، تو اللہ اکبر، میرے امام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ امام نے فرمایا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو میرے بھائی میرا لالا حسن مجھے یاد آتا ہے۔ وہ بریلی والے گھرانے نے لکھا ہے سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم غافدہ اے خاندان آل بیت، جان عالم غافدہ اے خاندان۔ امام قاسم بن حسن آپ نے اپنے چچا جی سے اجازت طلب کی، حضرت امام نے فرمایا اپنے بھائی کو کون سا منہ دکھاؤں گا؟ قاسم کہتے ہیں چچا اپنا گھرانہ لوٹائیں اور ہم بچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ بالکل مختصراً عرض کروں، جب کرب و بلا کے دشت میں معاملات ہو گئے، اب زین العابدین کی باری آ گئی، بیمار کربلا کی باری آ گئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت گرامی امام زین العابدین فرماتے ہیں لوگو جب کربلا ہو گئی، میرے امام کہتے ہیں لوگو بیماری کا عالم ہے، ظالموں نے بیماری کا بھی لحاظ نہیں کیا، زین العابدین کو بیڑیاں پہنا دی۔ زین العابدین کہتے ہیں میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے بیماری کی وجہ سے، پھر بھی مجھے جناب والا بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ فرماتے ہیں بیڑیوں میں زین العابدین ہے، بائیں ہاتھ سے جناب وہ سادات کے اونٹ
جن پہ سادات سوار ہیں اور 80 اونٹ ہیں ان کی مہاریں پکڑا دی گئیں دائیں ہاتھ میں امام زین العابدین کو نیزہ پکڑوایا گیا امام زین العابدین کہتے ہیں لوگوں جب قافلہ روانہ ہونے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ہی میں نے سر اٹھایا میں نے اوپر دیکھا نیزے پہ مجھے سر حسین نظر آیا امام زین العابدین تڑپ گئے سر اٹھایا تو اوپر بابا حسین کا سر ہے اللہ اکبر نیچے دیکھا کیا دیکھا علی اکبر و علی اصغر و قاسم کے بے گور و کفن لاشیں ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھوپھی صاحبہ سیدہ زینب کبریٰ آئی آ کر کہتی ہیں اے زین العابدین کیا وجہ ہے کیوں آنکھوں میں آنسو آئے انہوں نے کہا پھوپھی جان برداشت جواب دے رہی ہے سر اٹھا کے دیکھتا ہوں میرے بابا کا کٹا ہوا سر نظر آتا ہے وہ گردن جس پہ میرے نانا بوسے دیتے ہیں ظالموں نے اس پہ تلواریں چلائی ہیں میرے بابا کا حلق جناب والا انہوں نے کاٹا ہے اوپر دیکھتا ہوں تو اپنے بابا کا سر نظر آتا ہے نیچے دیکھتا ہوں علی اصغر کی لاش علی اکبر کی لاش قاسم بن حسن کی لاش برداشت نہیں ہوتا ہے زینب کبریٰ نے کیا فرمایا زین العابدین صبر کر نہیں آل بیت کو جناب والا زیب دیتا ہے ہم قرآن والے لوگ ہیں میرے زین العابدین نے اپنا چہرہ پھر مدینہ کی طرف کر لیا اپنے نانا جان کے دربار کی طرف کیا اور وہاں کھڑے کھڑے کہنے لگ گئے ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الامام اقبادنا مجروحت من حجر سیف المصطفیٰ توبا لآل بلدت فیہا النبی المحتشم یا رحمت للعالمی انت شفیع المذنبی ادرک لنا یوم الحزی فضلا وجودا والکرم یا رحمت للعالمی ادرک لزین العابدی محبوس عید الظالمی فی الموقب والمزدام اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں سبز گنبد کی ان بہاروں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں یہ قافلہ اس کو مستی جا رہا ہے دمشق کے بازاروں میں گزرنے لگا ہے میرے حسین کا سر انور نیزے پہ چڑھا ہے آگے سے ایک بندہ آیا اس نے کہا یہ کون جا رہے ہیں کہنے والے کہنے لگے یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں یہ یزید کا لشکر ہے انہوں نے جناب والا جنگ فتح کی ہے اور یہ جو سر جا رہا ہے یہ حسین ابن علی کا ہے انہوں نے شہید کیا ہے ان سے یہ جنگ جیتے ہیں وہ بندہ مسکرانے لگ گیا کہا کیوں مسکراتے ہو اس نے کہا دنیا کا قاعدہ اور قانون ہے جو جیتتے ہیں ان کا سر بلند ہوتا ہے جو ہارتے ہیں ان کا سر نیواں ہوتا ہے لیکن یہاں منظر بڑا عجب نظر آ رہا ہے جو یزیدی کہتے ہیں ہم جنگ جیت گئے ان کے سر تو نیچے نظر آ رہے ہیں جس کا سر کاٹا گیا کٹنے کے بعد بھی وہ کائنات میں بلند تر نظر آ رہا ہے اسی لیے کہا کرتے ہیں نا سلطان کربلا کو ہمارا بس یہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں تو میری حاضری مکمل سلطان کربلا کو ہمارا سب کی آواز آنی چاہیے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو وہ لوگو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ناصر ولائے شام میں کہتا ہے بار بار جانان مصطفیٰ کو ہمارا
سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اللہ کریم اس محبت کے آنگن کو آباد رکھے حضرات شاہ جی صاحبان کی محبتوں کی سوغات صبح قیامت تک مالک اس میں دوام عطا فرمائے یہ لوگ ہیں تو دنیا کا نظام ہے یہ حدیث پاک ہے جب تک حضور کی آل دنیا میں ہے قیامت نہیں آئے گی یہ یاد رکھنا محدثین نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ قیامت میں سختی ہے تنگی ہے جب روح پھونکی جائے گی تو کان پھٹنے کو آئیں گے کلیجے چرنے کو آئیں گے اور رب نہیں چاہتا کہ میری نبی کی اولاد کو کوئی تنگی ہو جب تک حضور کا خاندان ہے یہ معاملہ نہیں ہوگا جب یہ چلے جائیں گے تو بعد آل بیت قیامت آئے گی ان کا دامن پکڑ لو نجات اسی میں ہے نہیں یقین آتا تو ابو بکر صدیق پاک کو پڑھ لینا عمر پاک کو پڑھ لینا عثمان غنی کو پڑھ لینا خدا کی مجھے چونکہ شاہ صاحب کا حکم ہے میں اس لیے یہ باتیں چند کر کے آپ سے اجازت دوں گا خدا کی قسم میرے سرکار کا مجمع لگا ہے موجم شریف کی روایت ہے سرکار کے مجمع میں سیدنا ابو بکر صدیق سرکار کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک بزرگ آتے ہیں نا ابو بکر اٹھ کے انہیں جگہ دے کے خود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مجمع برخاست ہوتا ہے جو جدید الاسلام سے آبا تھے پرانے تو جانتے تھے نہیں جانتے انہوں نے کہا یہ بابا کون تھا کہ اے ابو بکر آپ جیسا اعلیٰ بندہ بھی اٹھا بابے کو جگہ دی اور آپ پیچھے بیٹھے آپ نے فرمایا میرا مقام اپنی جگہ لیکن جو آنے والا تھا تجھے نہیں پتا وہ کون تھا کہا کون تھا فرمایا وہ میرے نبی کے چچا جان جناب حضرت عباس تھے میں اپنی جگہ سے اٹھ کے پیچھے اس لیے بیٹھا بتاؤں میرا مقام بڑا ضرور ہے لیکن میں ابو بکر بھی آل بیت محمد سے محبت کرنے والا یہ طریقہ جب تک ہمارے اندر رہے گا خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی اگر اپنا رب رسول منانا ہے تو نسبتوں کے اس حیا کو سلامت رکھا کریں اگر کسی کا بڑا باپ ہو ہم اس کی وجہ سے اس کا اتنا احترام کرتے ہیں تو جن کا نانا ہی نبی ہو سوچیں ان کے احترام کا عالم کیا ہوگا بس جناب والا اسی پہ بات ختم جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی جن کے بھائی حسن اور نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت جن کو بیٹھے بیٹھا ستایا گیا جن کے بچوں کو پیارو لایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها